السلام علیکم، ڈاکٹر اعجاز رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محمد حنیف شیوانی کا مارکۃ العریٰ مضمون آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سیٹھ کا شتر مرغ۔ یہ شتر مرغ بھی عجیب مخلوق ہے۔ دنیا میں پائے جانے والے پرندوں میں سب سے بڑا پرندہ، جس کی مادہ دنیا میں پائے جانے والے انڈوں میں سب سے بڑے، اور وہ بھی ایک وقت میں تقریباً 1 درجن انڈے دیتی ہے۔ بات تو خاص اور انوکھی ضرور ہے۔ یہ بات کوئی نئی تو نہیں ہے، لیکن جو بات نئی ہے وہ تو اس کا حالیہ ایک سکینڈل ہے جو رمضان کے بابرکت مہینے میں کراچی کے ایک سیٹھ کی نسبت سے مشہور ہوا ہے۔ شتر مرغ ایک ایسی مخلوق ہے جو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، نہ تیتر ہے نہ بٹیر۔ کہنے کے تو پرندہ ہے، پر ہیں، پر قومی ایئر لائن کی طرح کوئی خاص پرفارمنس نہیں دے سکتا۔ طاقت بلا کی ہے، پر طاقت پرواز نہیں ہے۔ ایسا ہی جیسے اکثر ہماری دعائیں۔ وہ بھاگنے پر آئے تو پکڑنا مشکل۔ قدرت نے اس کو بھی انسان کی طرح 2 ٹانگیں دی ہیں، لیکن اگر کوئی انسان اس سے بھاگنے کی ریس لگائے تو یقیناً انسان ہی ہارے گا۔ وہ بات الگ ہے، انسان کسی اور کا مال اٹھا کر بھاگ رہا ہو تو پھر شاید وہ شتر مرغ سے جیت جائے، لیکن عام حالات میں اس سے جیتنا مشکل لگتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ انسان کہہ سکتا ہے اس کی تو اونٹ جیسی لمبی ٹانگیں، ظاہر ہے ریس میں وہی جیتے گا۔ بس جناب، اس کی صرف ٹانگیں ہی لمبی نہیں، اونٹ کی طرح گردن بھی بہت لمبی ہوتی ہے۔ لیکن ستم ظریفی ہے کہ اس کی گردن لمبی ضرور ہے، لیکن اونٹ کی گردن کی طرح موٹی تو نہیں ہوتی۔ افسوس تو اس بات کا ہے اس کو دیکھ کر کسی حسینہ کی سرائی دار گردن کا ذکر کرنا یاد نہیں آتا، بلکہ یہاں بھی اونٹ کی گردن کی مثال ہی دی جاتی ہے۔ بیچارہ جانور جو ٹھہرا، یہ لمبی لمبی ٹانگیں اور لمبی گردن ہی تو ہیں جس کی وجہ سے اسے شتر مرغ کہتے ہیں، ورنہ لوگ اسے مرغا بنا دیتے۔ یہ فارسی بولنے والوں نے بھی ایک اچھے خاصے مرغے کو اونٹ بنا دیا۔ وہ بھی تو گدھا ہے، سمجھتا نہیں۔ ملک کی کسی بھی کورٹ میں ایک اپیل دائر کر دے کہ جناب، پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کی قومی زبان اردو ہے، پھر ان کی قوم کو کیوں فارسی نام سے مخاطب کیا جاتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں 70 برس سے قومی ترانہ سن سن کر لوگوں نے فارسی کی کچھ الفاظ سیکھ لیے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہماری برادری کی تشخص کو ایک غیر ملکی زبان کا نام دیا جائے۔ ہم جیسے ہونہار پرندوں کو ایک ایسے جانور سے تشبیہ دی جا رہی ہے جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ مزید برآں، اونٹ تو صرف بچے دے سکتا ہے، ہماری زرانیاں تو انڈے دیتی ہیں۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ انڈے کھائیں یا بچے۔ یقین نہ آئے تو ہم اپنی قوم کی ایک مادہ کو ثبوت فراہم کرنے کے لیے آپ کے حضور پیش کر سکتے ہیں۔ ملک کی حالیہ صورتحال کے تناظر میں یہ بات نہایت اطمینان سے کہی جا سکتی ہے کہ جج صاحب ایک ہی پیشی میں ثبوت ملتے ہی اس قوم کے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ یہ قانونی چارہ جوئی اپنی جگہ، لیکن بات تو اس اسکینڈل کی ہے جس کا تعلق کراچی کے ایک سیٹھ صاحب سے ہے۔ اس عروس البلاد میں پچھلے کئی سالوں سے ایک نئی روایت دیکھنے میں آئی ہے۔ سڑکوں پر مفت دسترخوان کا رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور لوگ اس کے حق میں اور مخالفت میں اپنی اپنی رائے زنی کر رہے ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ ملک کی معاشی صورتحال کے پیش نظر اس کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے۔ مسئلہ کھانے پینے کا ہو تو پارلیمنٹ میں قانون سازی بہت آسان ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بل آئینی ترمیم کے لیے سینٹ میں بھی پیش ہو جائے۔ بہرکیف یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ اسکینڈل تو یہ ہے کہ سیٹھ صاحب کو کیا ضرورت تھی کہ وہ شتر مرغ کی بریانی سڑکوں پر مفت دسترخوان لگاتے۔ اگر مفت دسترخوان کا بل ہی پاس کرانا مقصود ہے تو وزراء کی ایک افطار پارٹی کر کے شتر مرغ کے کباب کھلا دیتے، کام ہو جاتا۔ خواہ اس شتر مرغ کو اخباروں کی شہ سرخیوں کے حوالے کر دی۔ اب اگر قوم شتر مرغ نے اپنے تشخص کا مسئلہ عالمی حیوانی حقوق کی تنظیم کے سامنے رکھ دیا تو پھر ہماری قوم کو سوچنا ہوگا کہ اب شتر مرغ کا اردو میں کیا نام رکھیں۔ اس نام میں شتر اور مرغ کی الفت اس طرح جڑ گئی ہے جیسے کسی نے ایلفی لگا دی ہو۔ سیٹھ صاحب کو شاید اندازہ بھی نہ ہو کہ بات بہت بگڑ سکتی ہے، اور ان کا اقدام اس الفت کو توڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ بات عدالت میں جائے، قارئین آپ سیٹھ صاحب کی مدد فرمائیں اور شتر مرغ کا نام اردو میں تجویز کر کے قوم کے مخیر حضرات اور ججوں کے لیے کوئی آسان حل تجویز فرمائیں۔ اللہ حافظ۔